کوئی ہوا کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، وہ دراصل ہوا کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، اس لیے کہ ہوا کی حیثیت کیا ہے اپنے آپ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ دراصل کس کو برا کہتا ہے؟ ہوا کو بھیجنے والے کو، اس کو چلانے والے کو۔ اور ہوا نے خطرناک رخ اختیار کر لیا، گھر اجڑ جا رہے ہیں، درختیں اکھڑ جا رہی ہیں وغیرہ، کئی چیز طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ایک مزاج تو بنے گا نا انسان کا۔ تو وہ جو مزاج بن رہا ہے، ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے، تو اس ریئیکشن کے پیدا ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ جب تم وہ چیز دیکھو جسے تم پسند نہیں کر رہے ہو، یعنی ہوا کے ذریعے سے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ نقصان ہو رہا ہے تمہارا، تم کو نقصان ہو رہا ہے، سماج کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہوا نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے، تو پھر تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ علم الانسان ما لم يعلم فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به۔ صححہ ترمذی۔ کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے، اس کا عنوان ہے النہی عن سب الریح، ہوا کو سب کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی برا کہنے کی ممانعت۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رکتی ہے۔ کبھی خیر کا سبب بنتی ہے اور کبھی کبھار شر کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ہوا کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو وہ دراصل ہوا کو برا نہیں کہہ رہا ہوتا، اس لیے کہ ہوا کی حیثیت کیا ہے اپنے آپ میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ دراصل کس کو برا کہتا ہے؟ ہوا کو بھیجنے والے کو، اس کو چلانے والے کو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ یہ کمال توحید کے منافی بات ہے کہ ہوا کو برا کہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب الریح، ہوا کو برا نہ کہنا، گالی نہ دینا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم ایسی چیز دیکھو جو پسند نہیں ہو، ناپسندیدہ چیز دیکھو، تو کہو کہ اللہم انا نسألک، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کے خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور جو کچھ اس ہوا میں ہے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو، اس چیز کے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اور اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس ہوا کے شر سے، اس چیز کے شر سے جو اس میں ہے، اور اس چیز کے شر سے جس کا حکم
اس کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو برا کہنے سے منع فرمایا، لا تسبوا الدہر۔ کیوں برا فرمایا؟ تو بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہوا خود چلتی نہیں، اس کو چلایا جاتا ہے۔ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہوا کو برا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، صانع کو، جو بنانے والا نا، اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ دوسری بات اس روایت میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشروع یعنی کرنے کے لائق عمل کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ بات ہمارے سامنے آتی رہی ہے مسلسل کہ شریعت کا یہ مزاج ہے کہ وہ اگر کسی چیز سے روکتی اور منع کرتی ہے تو اس کا جو متبادل صحیح ہو سکتی ہے نا، صحیح چیز، اس کو بھی پیش کرتی ہے۔ ہوا چل رہی ہے اور ہوا نے خطرناک رخ اختیار کر لیا، گھر اجڑ جا رہے ہیں، درختیں اکھڑ جا رہی ہے وغیرہ، کئی چیز طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ایک مزاج تو بنے گا نا انسان کا، تو وہ جو مزاج بن رہا ہے، ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے، تو اس ری ایکشن کے پیدا ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ غلط قسم کے الفاظ زبان پر لے آئے، یہ کیا مصیبت ہے نا، یہ کیسی ہوا چل رہی ہے وغیرہ، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے، کرنے والے کرتے۔ تو ایک تو رد عمل اس قسم کا ہے۔ تو اب اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روک دیا، کہا کہ یہ رد عمل تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، غلط رد عمل نہیں ہونا۔ پھر کیا کریں؟ تو صحیح جو رد عمل ہے، صحیح جو قدم ہے اٹھنے والا، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رہنمائی فرمائی ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، جب تم وہ چیز دیکھو جسے تم پسند نہیں کر رہے ہو، یعنی ہوا کے ذریعے سے تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ نقصان ہو رہا ہے تمہارا، تم کو نقصان ہو رہا ہے، سماج کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہوا نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے، تو پھر تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو کہا کہ یہ دعا پڑھو۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے نا حدیث کا، کہ وہ چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ناپسندیدگی کی جو بات ہے وہ ساری ہواؤں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہوا تو ہر وقت چلتی ہے، اب بھی چل رہی ہے، اور چل رہی ہے تو ہم زندہ ہے نا۔ تو نارمل ہوا کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ دعا نہیں سکھلائی ہے۔ ایسی ہوا جو سخت ہو گئی ہے، ایسی ہوا جو تکلیفوں کا باعث بن رہی ہے، ایسی ہوا کہ جس سے لوگوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ناپسندیدہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، گھر کا اجڑنا ہو رہا ہے، کھیت اور کھلیان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، طوفان اور سیلاب کا منظر سامنے آ رہا وغیرہ۔ تو اس قسم کی ہوا، تو نارمل اور غیر نارمل، خفیف یعنی ہلکی ہوا اور شدید ہوا، تو ہلکی ہوا کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں سکھلائی ہے، بلکہ شدید ہوا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ تو شدید ہوا ایسی ہوا کہ جس سے طبیعت پر ناگواری کے اثرات مرتب ہونے لگ جائے اور تکلیف محسوس کرنے لگے طبیعت، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، ہوا کا خیر مانگو، اور ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، پناہ، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کے شر اور ہوا کی خیر، ہوا کا خیر ہوتا ہے اور ہوا کا شر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہوا کا خیر ہے یا ہوا کا شر ہے، یہ بالاستقلال تو نہیں ہے نا، یعنی مستقل طور پر ہوا کے ساتھ لگ کے نہیں ہے، یہ سبب بننے کے اعتبار سے ہے۔ ہوا بذات خود نہ خیر ہے اور نہ ہی شر ہے، کبھی وہ خیر کا سبب ہوگی اور کبھی شر کا سبب ہوگی، دونوں قسم کی چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نصرت بالسبا واہلکت عاد بالدبور، سبا جو ہوا ہے نا اس کے ذریعے سے میری مدد کی گئی اور دبور کے ذریعے سے عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو مدد کرنا کیا ہے؟ مدد کا ہونا، حاصل ہونا کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب تم پر لشکر چڑھ آئے، لشکر کئی، تو ہم نے ان پر ہوا بھیج دی۔ کب کا ذکر ہے یہ؟ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے کہ میری مدد کس سے کی گئی؟ سبا کے ذریعے سے۔ سبا کس کو کہتے ہیں؟ تو اردو میں تو یہ لفظ بہت متداول ہے، باد سبا ہے، باد سبا کا لفظ خوب استعمال ہوتا ہے، جا کے سلام کہنا۔ تو پورب سے، ایسٹ سے جو ہوا چلتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبا کہتے ہیں۔ اور ادھر سے پچھم کی طرف سے جو ہوا چلے اس کو دبور کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو مدد کی گئی نا وہ باد سبا کے ذریعے سے کی گئی، اور عاد کو ہلاک کیا گیا تو یہ کس ہوا سے؟ پچھم سے چلنے والی ہوا کے ذریعے سے۔ تو ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ شر ہے۔ بذات خود ہوا نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اور کبھی اس کو شر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کسی کے لیے یہ نفع بخش ہوتی ہے اور کسی کے لیے نقصان اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر کا کام کرنا لینا چاہے خیر کا کام لیتا ہے، اور شر کا ذریعہ اس کو بنانا چاہے، سبب بنانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے خیر مانگو اور شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اب اس روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا سے کہ وہ شر ما امرت بھی، شر ما امرت بھی، اس چیز کے شر سے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اس ٹکڑے سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہوا خود سے نہیں چلتی ہے بلکہ چلائی جاتی ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے پھر چلتی ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور کہا کہ من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، یعنی بارش ہونے والی ہے، اب اس سے پہلے کیا ہے؟ ہوا چلتی ہے، اور جن کو مطلب ہے بلکہ سب کو مطلب ہے، کس کو مطلب نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی ہم شہری زندگی میں اس سے تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ بارش کے ذریعے ہی ہمارا وجود ہے، اور بارش ہو تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے ہیں، پیداوار وغیرہ سے متعلق چیزیں، پانی حاصل کرنے کے حوالے سے بھی بات ہے۔ تو بہرحال یہ خوشخبری کا ذریعہ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر۔ تو یہ مامور ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، خیر کا سوال کرنا چاہیے اور شر سے بچنے کا سوال کرنا چاہیے، جس کو ہم پناہ طلب کرنا کہتے ہیں۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہو گیا، اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کسی طرح کی بھی گستاخی ہو، ہے نا، سبب کے طور پر ہو یا ڈائریکٹ ہو۔ اب ایک بات یہ یاد رکھنے کی کسی نے ہوا کو برا کہہ دیا ہے نا، اور اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہوا ہی کو برا نہیں کہہ رہا وہ، بلکہ جو ہوا کو بھیجنے والا نا وہ بھی ہے ذہن میں کہ اس کو بھی برا کہہ رہا، تو علماء نے لکھا کہ بالاتفاق ایسا آدمی مرتد ہو جائے گا، یعنی دین اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ لیکن عمومی طور پر ایسی بات تو پیش آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر صرف ہوا ہی ذہن میں ہے اور اس کو برا کرے تب بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور توحید کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔
اب اگلا باب ہے جو ذرا لمبا ہے، تو اس کا تھوڑا سا حصہ میں پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سلسلے میں۔ کیا فرمان ہے؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ کے سلسلے میں ناحق گمان کرتے ہیں۔ کون سا گمان؟ جو جاہلیت کا ہے۔ یقولون، کہتے کہ حل لنا من الامر من شیء، کہتے کہ ہمارے کو بھی معاملے میں کچھ اختیار ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ سارے کے سارے اختیارات، سارے معاملات کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ تمہارا اور میرا کیا ہوتا ہے؟ سب اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے احکام سے چلتے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے۔ اب یہ آیت اس سے پہلے گزری ہے لوگ کی بحث میں، ہے نا؟ کن کا قول ہے یہ؟ جن کا ذکر ہو رہا کون ہے؟ یہ منافقین ہے۔ تو اللہ کے سلسلے میں بدگمان ہونا، اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، یہ منافقوں کا عمل ہے، یہ بتا۔ دوسری آیت ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ برا گمان کرنے والے ہیں اور برائی کا دائرہ انہی کے گرد آنے والا ہے، برائی انہی پر پھرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ کدھر جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب جا رہے ہیں کہاں ہیں؟ مکہ۔ مکے میں کون ہے؟ دشمن ہے۔ تو اب وہ اگر بھیڑ گئے، لڑنے پر آمادہ ہو گئے، مارنے پر آمادہ ہو گئے، تو کیا بنے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں عمرے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو جو مسلمان تھے، پکے مومن تھے، ان کو تو ایک خوشخبری کی بات مل گئی کہ عمرہ کرنا نصیب ہو رہا ہے، تو وہ تو خوش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ لیکن جو منافقین تھے نا، دنیا دار، ان کو اب یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ گئے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، لوٹ کر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، بلکہ کہہ بھی رہے کہ گئے تو بس گئے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے سلسلے میں برائی سوچ رہے ہو، برائی کا دائرہ تم پر آنے والا ہے، تم مصیبت میں پھنسو گے، مسلمان مصیبت میں نہیں پھنسیں گے۔ تو برا گمان اللہ کے سلسلے میں کون کر رہے ہیں؟ یہاں منافقین کر رہے ہیں، اور منافقین کے ساتھ ساتھ مشرکین کا بھی ذکر ہے۔ تو شرک کرنے والوں اور نفاق میں مبتلا لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں۔ مومنوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اب بدگمانی کیا چیز ہے اور اچھا گمان کیا ہے؟ تو یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد سے، بڑی کتاب ہے زاد المعاد مشہور، تو وہاں سے عبارت نقل کی ہے تلخیص کی بنیاد پر، اور کئی روایتیں نقل کی ہے، اور وہ مفسرین کی جو اقوال ہیں اس سلسلے میں وہ سب کا خلاصہ ہے۔ تو کئی عبارتیں، لیکن ایک دو عبارت پڑھ کے انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ کہتے ہیں کہ قال ابن القیم رحمہ اللہ فی الآیت الاولی، پہلی جو آیت ہے نا سورۃ آل عمران کی ہے، اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ فسر هذا الظن بأنه سبحان لا ينصر رسولا، اس ظن کی جو بدگمانی ہو رہی ہے نا منافقین کی طرف سے، اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم تو اپنے رسول کی مدد کریں گے، اللہ کہہ رہا۔ اور کوئی یہ سمجھ رہا کہ اللہ نہیں کرے گا، تو وہ کیا کر رہا؟ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَزْمَحِلُ، اور یہ کہ رسول کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا، بجھ جائے گا۔ اور وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدْرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ، اور اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جو کچھ اس کو مصیبت پہنچی ہے، جو حالات بھی پہنچے لاحق ہوئے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں ہے، بس پیش آ گئے۔ تو جو ایسا گمان کرے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنے والا ہے۔ اور کہہ رہے کہ فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدْرِ، حکمت کے انکار سے تفسیر کی گئی۔ اس کی بدگمانی کی تفسیر کیا ہے؟ حکمت، یعنی یہ آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ کوئی بات جو پیش آتی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی بات پیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر پیش آتی ہے، اس کا انکار کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے۔
اور کہہ رہے کہ وہذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، اور یہی وہ بدگمانی ہے کہ جو بدگمانی لاحق ہوئی تھی کن کو؟ منافقین کو اور مشرکین کو، کہا؟ اس موقع پر جس موقع کا ذکر سورۃ الفتح میں، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. وانما كان هذا ظن السوء، یہ بدگمانی تھی کہ لانه ظن غیر ما یلیق به سبحانہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق گمان نہیں ہے، یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ باطل کو حق پر غالب کر دے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ باطل کو کیا کر دے گا؟ حق پر غالب کر دے گا، اور اس سے قوت اور سطوت دے دے گا باطل کو کہ بس اب باطل ہی کا غلبہ رہے گا اور یہ غلبہ ختم نہیں ہونے والا ہے، حق کمزور پڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا. او انکر انما ان یکون ما جرا بقضاء وقدری، یہ جو شخص اس بات کا انکار کرے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے. او انکر ان یکون قدرہ لحکمت بالغہ، یا اس بات کا انکار کرے کوئی کہ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے نا تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بلند حکمت ہوتی ہے. تو جو ان ساری چیزوں کا انکار کرے تو یہ کفریہ گمان ہے. اس طرح کا گمان کیا ہے؟ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، اہل ایمان کا گمان نہیں ہو سکتا. تو کچھ شکلیں ہمارے سامنے بدگمانی کی یہاں آئی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم